کورونا وائرس اور مختلف قسم کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ ترجمہ: الہی مجھے میرے بدن میں عافیت دے، الہی مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، الہی مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آئیے آپ کو کورونا وائرس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں تاکہ اس سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ کورونا وائرس کے بارے میں معلومات ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں، تاہم ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ یہ سانپوں، چمگادڑوں، چوہوں اور دیگر جانوروں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے جراثیم کے کناروں پر ایسے ابھار موجود ہیں جو کراؤن یعنی تاج جیسے نظر آتے ہیں، اس لیے اسے کرونا وائرس کہا جاتا ہے۔ اب تک کرونا وائرس کی 6 سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ کرونا وائرس ناک اور منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے، جہاں وہ سانس لینے کے نظام میں موجود ایک خلیے سے جڑتا ہے اور پھر دیگر خلیوں پر اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے۔ وائرس کی علامات 2 سے 14 دنوں کے اندر سامنے آنے لگتی ہیں، جن میں ناک کا بہنا، کھانسی، سر اور گلے میں درد اور تیز بخار شامل ہیں۔ وائرس سے نمونیا اور پھیپھڑوں میں سوجن پیدا ہوتی ہے، جس کے باعث سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کورونا وائرس کا ابھی تک کوئی علاج ڈھونڈا گیا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ویکسین موجود ہے، جبکہ اس پر اینٹی بایوٹکس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تاہم چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ناک اور منہ ڈھانپ کر رکھیں۔ کھانسی یا چھینک آنے پر اپنے منہ اور ناک کو ڈھکیں۔ سوزش یا کھانسی کے لیے کمرے میں ہیومیڈیفائر یا گرم شاور لیں۔ پانی اور دیگر مشروبات کا کثرت سے استعمال کریں۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ متاثرہ علاقوں کے بازاروں اور مویشی منڈیوں میں جانے سے گریز کریں۔ گوشت، دودھ اور انڈوں سے بنی غذائیں کھانے میں احتیاط کریں۔ طبیعت زیادہ بگڑنے پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ کورونا وائرس اور مختلف قسم کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ ترجمہ: الہی مجھے میرے بدن میں عافیت دے، الہی مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، الہی مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آئیے آپ کو کورونا وائرس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں تاکہ اس سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ کورونا وائرس کے بارے میں معلومات ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں، تاہم ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ یہ سانپوں، چمگادڑوں، چوہوں اور دیگر جانوروں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے جراثیم کے کناروں پر ایسے ابھار موجود ہیں جو کراؤن یعنی تاج جیسے نظر آتے ہیں، اس لیے اسے کرونا وائرس کہا جاتا ہے۔ اب تک کرونا وائرس کی 6 سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ کرونا وائرس ناک اور منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے، جہاں وہ سانس لینے کے نظام میں موجود ایک خلیے سے جڑتا ہے اور پھر دیگر خلیوں پر اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے۔ وائرس کی علامات 2 سے 14 دنوں کے اندر سامنے آنے لگتی ہیں، جن میں ناک کا بہنا، کھانسی، سر اور گلے میں درد اور تیز بخار شامل ہیں۔ وائرس سے نمونیا اور پھیپھڑوں میں سوجن پیدا ہوتی ہے، جس کے باعث سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کورونا وائرس کا ابھی تک کوئی علاج ڈھونڈا گیا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ویکسین موجود ہے، جبکہ اس پر اینٹی بایوٹکس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تاہم چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ناک اور منہ ڈھانپ کر رکھیں۔ کھانسی یا چھینک آنے پر اپنے منہ اور ناک کو ڈھکیں۔ سوزش یا کھانسی کے لیے کمرے میں ہیومیڈیفائر یا گرم شاور لیں۔ پانی اور دیگر مشروبات کا کثرت سے استعمال کریں۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ متاثرہ علاقوں کے بازاروں اور مویشی منڈیوں میں جانے سے گریز کریں۔ گوشت، دودھ اور انڈوں سے بنی غذائیں کھانے میں احتیاط کریں۔ طبیعت زیادہ بگڑنے پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ کورونا وائرس اور مختلف قسم کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ ترجمہ: الہی مجھے میرے بدن میں عافیت دے، الہی مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، الہی مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔
آئیے آپ کو کورونا وائرس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں تاکہ اس سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ کورونا وائرس کے بارے میں معلومات ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں، تاہم ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ یہ سانپوں، چمگادڑوں، چوہوں اور دیگر جانوروں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے جراثیم کے کناروں پر ایسے ابھار موجود ہیں جو کراؤن یعنی تاج جیسے نظر آتے ہیں، اس لیے اسے کرونا وائرس کہا جاتا ہے۔ اب تک کرونا وائرس کی 6 سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ کرونا وائرس ناک اور منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے، جہاں وہ سانس لینے کے نظام میں موجود ایک خلیے سے جڑتا ہے اور پھر دیگر خلیوں پر اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے۔ وائرس کی علامات 2 سے 14 دنوں کے اندر سامنے آنے لگتی ہیں، جن میں ناک کا بہنا، کھانسی، سر اور گلے میں درد اور تیز بخار شامل ہیں۔ وائرس سے نمونیا اور پھیپھڑوں میں سوجن پیدا ہوتی ہے، جس کے باعث سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کرونا وائرس کا ابھی تک کوئی علاج ڈھونڈا گیا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ویکسین موجود ہے، جبکہ اس پر اینٹی بایوٹکس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تاہم چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ناک اور منہ ڈھانپ کر رکھیں۔ کھانسی یا چھینک آنے پر اپنے منہ اور ناک کو ڈھکیں۔ سوزش یا کھانسی کے لیے کمرے میں ہیومیڈیفائر یا گرم شاور لیں۔ پانی اور دیگر مشروبات کا کثرت سے استعمال کریں۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ متاثرہ علاقوں کے بازاروں اور مویشی منڈیوں میں جانے سے گریز کریں۔ گوشت، دودھ اور انڈوں سے بنی غذائیں کھانے میں احتیاط کریں۔ طبیعت زیادہ بگڑنے پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ کورونا وائرس اور مختلف قسم کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ ترجمہ: الہی مجھے میرے بدن میں عافیت دے، الہی مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، الہی مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آئیے آپ کو کورونا وائرس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں تاکہ اس سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ کورونا وائرس کے بارے میں معلومات ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں، تاہم ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ یہ سانپوں، چمگادڑوں، چوہوں اور دیگر جانوروں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے جراثیم کے کناروں پر ایسے ابھار موجود ہیں جو کراؤن یعنی تاج جیسے نظر آتے ہیں، اس لیے اسے کرونا وائرس کہا جاتا ہے۔ اب تک کرونا وائرس کی 6 سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ کرونا وائرس ناک اور منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے، جہاں وہ سانس لینے کے نظام میں موجود ایک خلیے سے جڑتا ہے اور پھر دیگر خلیوں پر اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے۔ وائرس کی علامات 2 سے 14 دنوں کے اندر سامنے آنے لگتی ہیں، جن میں ناک کا بہنا، کھانسی، سر اور گلے میں درد اور تیز بخار شامل ہیں۔ وائرس سے نمونیا اور پھیپھڑوں میں سوجن پیدا ہوتی ہے، جس کے باعث سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کرونا وائرس کا ابھی تک کوئی علاج ڈھونڈا گیا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ویکسین موجود ہے، جبکہ اس پر اینٹی بایوٹکس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تاہم چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ناک اور منہ ڈھانپ کر رکھیں۔ کھانسی یا چھینک آنے پر اپنے منہ اور ناک کو ڈھکیں۔ سوزش یا کھانسی کے لیے کمرے میں ہیومیڈیفائر یا گرم شاور لیں۔ پانی اور دیگر مشروبات کا کثرت سے استعمال کریں۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ متاثرہ علاقوں کے بازاروں اور مویشی منڈیوں میں جانے سے گریز کریں۔ گوشت، دودھ اور انڈوں سے بنی غذائیں کھانے میں احتیاط کریں۔ طبیعت زیادہ بگڑنے پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ کورونا وائرس اور مختلف قسم کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ ترجمہ: الہی مجھے میرے بدن میں عافیت دے، الہی مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، الہی مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آئیے آپ کو کورونا وائرس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں تاکہ اس سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ کورونا وائرس کے بارے میں معلومات ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں، تاہم ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ یہ سانپوں، چمگادڑوں، چوہوں اور دیگر جانوروں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے جراثیم کے کناروں پر ایسے ابھار موجود ہیں جو کراؤن یعنی تاج جیسے نظر آتے ہیں، اس لیے اسے کرونا وائرس کہا جاتا ہے۔ اب تک کرونا وائرس کی 6 سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔
کورونا وائرس ناک اور منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے، جہاں وہ سانس لینے کے نظام میں موجود ایک خلیے سے جڑتا ہے اور پھر دیگر خلیوں پر اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے۔ وائرس کی علامات 2 سے 14 دنوں کے اندر سامنے آنے لگتی ہیں، جن میں ناک کا بہنا، کھانسی، سر اور گلے میں درد اور تیز بخار شامل ہیں۔ وائرس سے نمونیا اور پھیپھڑوں میں سوجن پیدا ہوتی ہے، جس کے باعث سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کورونا وائرس کا ابھی تک کوئی علاج ڈھونڈا گیا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ویکسین موجود ہے، جبکہ اس پر اینٹی بایوٹکس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تاہم چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ناک اور منہ ڈھانپ کر رکھیں۔ کھانسی یا چھینک آنے پر اپنے منہ اور ناک کو ڈھکیں۔ سوزش یا کھانسی کے لیے کمرے میں ہیومیڈیفائر یا گرم شاور لیں۔ پانی اور دیگر مشروبات کا کثرت سے استعمال کریں۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ متاثرہ علاقوں کے بازاروں اور مویشی منڈیوں میں جانے سے گریز کریں۔ گوشت، دودھ اور انڈوں سے بنی غذائیں کھائیں۔